اللہ کے نزدیک کسی کو شریک ٹھہرانے سے کیا مراد ہے؟ عمومی طور پر تو اس سے یہی مراد ہوتا ہے۔ مولویوں نے اس کو بگاڑ دیا ہے تصور کو، لیکن جو اصل تصور ہے وہ آپ سن لیں۔ کہتے ہیں لوگ اللہ سے ڈائریکٹ مانگنا جو ہے چاہیے، کسی نبی کو ولی کو پکارنا شرک ہے۔ یہ تصور جو ہے باطل ہے، کیونکہ نبی اور ولی اللہ کی طرف سے بھیجے جاتے ہیں۔ نبی اور ولی کے پاس اپنی کوئی طاقت ہوتی ہے؟ اپنا کوئی علم ہوتا ہے؟ اللہ کی دی ہوئی طاقت ہوتی ہے، اللہ کے دیے ہوئے معجزات ہوتے ہیں، ہے نا بھائی، اللہ کی طاقت ہوتی ہے۔ تو جو اللہ کی طرف سے آتے ہیں، جو ہستیاں اللہ کی طرف سے آئیں دنیا میں، مرسلین ہوں، انبیاء ہوں، صالحین ہوں، فقراء ہوں، شہداء ہوں، وہ تو اللہ والے ہیں، وہ تو حزب اللہ ہیں، وہ غیر اللہ کہاں ہیں؟ لیکن مولویوں کی یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ جن کا اللہ سے تعلق نہ ہو اور آپ ان سے مانگیں، ان کو اپنا مددگار بنائیں، تو وہ شرک ہے۔ اب جیسے کوئی جعلی پیر ہے، اس میں تو اللہ نہیں ہے، لیکن اس کے مریدین تو گردن جھکاتے ہیں اس کے آگے۔ ایسے انسان کے آگے سر جھکانا بھلے ادب میں، جس میں اللہ نہ ہو، شرک ہے۔ ایسے مزار کی چوکھٹ کو جا کے چومنا جس مزار میں مزار والے کی بوسیدہ ہڈیاں ہوں اور وہ کسی ولی اللہ، کسی صالحین میں سے کسی کا مزار نہ ہو، ایسے مزار کی چوکھٹ کو چومنا بھی شرک ہے۔ اور جن کے اندر اللہ ہے، ان کے آگے جھکنا تو اللہ کے آگے جھکنا ہے، ان سے مانگنا تو اللہ سے مانگنا ہے، کیونکہ ان تو آئے اللہ کی طرف سے ہیں، ان کے پاس جو کچھ بھی اللہ کا دیا ہوا ہے، وہ غیر اللہ تو نہیں ہے نا۔ اب چونکہ ہمارا فارمولا یہ ہے، اس لیے ہمارے دل میں جو ادب کا معیار ہے وہ اللہ ہے۔ اچھا، جس کا معیار اللہ نہیں ہے، مذہب ہے، وہ گھاٹے میں رہتا ہے۔ ہمارا معیار کیا ہے؟ اللہ۔ ہم نے دیکھا گرو نانک دیو جی میں اللہ ہے، ہم جھک گئے، تو اللہ کو دیکھ کے جھکے نا۔ ہم نے دیکھا کہ بھئی سائے بابا کے اندر اللہ ہے، ہم اس کے آگے بھی جھک گئے۔ ہم نے دیکھا بابا فرید کے اندر اللہ ہے، ہم اس کے آگے بھی جھک گئے۔ لیکن یہ جو مذہب والے لوگ ہیں، ان کو سمجھ میں نہیں آیا۔ انہوں نے کہا لے سائے بابا تو ہندو ہے، یہ تو مشرک ہو گیا۔ اس نے کہا لے گرو نانک تو سکھ ہے، اس کے آگے جھک گیا، یہ تو مشرک ہو گیا۔ لیکن یہ تمہارا علم غلط ہے نا۔ نہ صاحب بابا غیر اللہ ہے، نہ سنت کبیر غیر اللہ ہے، نہ گرو نانک غیر اللہ ہے۔ جن کے اندر اللہ آ گیا وہ غیر اللہ کدھر ہے؟ شرک اللہ کے ساتھ ہوتا ہے، تو شرک کا اطلاق بھی اللہ کی وجہ سے ہونا چاہیے، مذہب کی وجہ سے ہونا چاہیے۔ جس میں اللہ ہے وہ اللہ والا ہے، جس میں اللہ نہیں ہے اس کے آگے جھکنا شرک ہے، بھلے اس کا کوئی بھی دین ہو۔ جس کے اندر اللہ آ گیا اس کے آگے جھک جاؤ، وہ تو اللہ ہی ہے۔ پھر یہ کہتے ہیں کہ قبروں سے جا کے مانگنا شرک ہے۔ خدا کی قسم، مسند احمد کی حدیث ہے، مشکات شریف میں آئی ہے، امام ابو حنیفہ نے اس کو روایت کیا ہے، اور حدیث کیا کہتی ہے؟ جب تم کسی معاملے میں پریشان ہو جاؤ اور وہ علم تمہیں کہیں سے نہ ملے، اس مسئلے کا حل تمہیں کہیں سے نہ ملے، تو اہل قبور سے مدد مانگو۔ اہل قبور کون ہیں؟ وہ بزرگ ہستیاں جن کا انتقال ہو گیا، اپنے مزاروں میں سو رہے ہیں۔ تو یار، اللہ والوں کی قبروں کے اندر اللہ والوں کی روحیں بس رہی ہیں، وہ زندہ ہیں۔ اگر ان لوگوں سے مدد مانگنا شرک ہوتا تو محمد رسول اللہ سے زیادہ توحید جانتے ہو تم۔ جو محمد رسول اللہ فرما رہے ہیں کسی معاملے میں پریشان ہو جاؤ تو اہل قبور سے مدد حاصل کرو۔ روایت کرنے والا امام ابو حنیفہ ہے، انہوں نے اس کو نقل کیا ہے۔ جو بھی راوی تھا، مشکات شریف میں تو بہت سے ان کی ہیں نا، مسند احمد میں بھی آئی ہے یہ حدیث۔ سرکار نے فرمایا کہ اب جو قبر ہے کسی ولی اللہ کی، تو ولی اللہ کی صرف روح اوپر جاتی ہے، یہ باقی لطائف تو سارے اس کے قبر میں ہی ہوتے ہیں۔ ولی بن کر کے بیٹھ جاتے ہیں، تلاوت قرآن کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، ذکر اللہ کرتے ہیں قبر میں، یہ روحانی چیزیں لوگوں کو فیض پہنچاتے ہیں۔ تو ایسی قبر کو چومنا، ایسی قبر کے آگے ماتھا ٹیکنا،
یہ تو اللہ کے سامنے ماتھا ٹیکنا ہے، کیونکہ وہ حزب اللہ میں شامل ہیں، اللہ سے جدا نہیں ہے۔ اور جو کوئی عام آدمی مر جائے، جس کا نفس بھی کتا، جس کے قلب کے اندر بھی شیطان، تو اس کی قبر کے اندر تو کچھ بھی نہیں ہوتا، صرف بوسیدہ ہڈیاں ہوتی ہیں۔ ایسی قبر کے آگے جھکنا شرک ہے۔ پھر ایک اور بھی شرک حضور نے فرمایا ہے، اس کو حضور نے فرمایا چھپا ہوا شرک۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہے کہ تو ہر کام، عبادت بھی اپنے نفس کی خاطر کرے۔ تو شرک سے بچنے کے لیے سب سے بڑا جو پہلا کام ہے وہ ہے تزکیہ نفس۔ تزکیہ نفس میں بڑا رگڑا لگتا ہے۔ تزکیہ نفس سے انسان کی تھاٹ پروسیس بدل جاتی ہے۔ آپ لوگوں کو تو ہوا نہیں ہے نا تزکیہ نفس جس طریقے سے ہونا چاہیے۔ آپ کو کیا پتا تزکیہ نفس کیا ہوتا ہے؟ آپ کا تزکیہ نفس شروع کر دیں تو آپ بھاگ جائیں یہاں سے۔ تزکیہ نفس کیا ہوتا ہے؟ کہ کوئی بھی کام اپنے نفس کی وجہ سے نہیں کرنا، نفس کی مخالفت کرنا۔ نفس کی مخالفت کیا ہے؟ ابھی شدید بھوک لگ رہی ہے، نفس کہہ رہا ہے کھلاؤ، تو جب نفس کو حاجت ہے کھانے کی، اس وقت آدمی بھوکا رہے، اور جب بھوک مر جائے تو پھر کھا لے۔ نفس کی مخالفت۔ نفس کہتا ہے میں تھک گیا ہوں مجھے بٹھا دو، جب نفس کہے میں تھک گیا ہوں مجھے بٹھا دو تو کبھی بھی نہ بیٹھو، کبھی بھی نہ بیٹھو، مخالفت کرو۔ آپ بزی ہو کسی کام میں، لوگ آپ کے ارد گرد بہت بول رہے ہیں، شور کر رہے ہیں، فوراً آپ چیخیں کہ میں کام کر رہا ہوں، چپ ہو جاؤ سب۔ لیکن نفس کیا کہتا ہے؟ کہ چپ کر کے بیٹھا رہے۔ تیرے نفس کو جو چیز بری لگ رہی ہے اس کو ہونے دے، شور کرنے دے لوگوں کو، تو ڈسٹرب ہو لیکن کسی کو کچھ نہ کہے۔ اسی سے تو آداب آتے ہیں، اسی سے تو انسان کے کردار میں فرق پڑتا ہے۔ اسی لیے میں نے یہ کہا نا کہ دو طریقے ہوتے ہیں۔ ایک طریقہ جیزس نے استعمال کیا کہ لوگوں کی انہوں نے ہیلنگ کی تو لوگ اس کو دیکھ کے متاثر ہوئے، لیکن ان کے اندر کا نظام تو صحیح نہیں ہوا۔ نفس کتا تھا تو کتا ہی رہا، متاثر ہو گئے وہ کہ ہاں جی اس کو آنکھیں دیں، اس کو ٹانگیں دیں، اس کو یہ کیا، اس کو وہ کیا، لیکن نظریاتی نہیں ہوئے وہ۔ کیونکہ نظریاتی بنانا جو ہے نا بڑا مشکل کام ہے یار۔ جیزس کے پاس تو ٹائم نہیں تھا۔ اب یار ہم کو دیکھ لو، ہم کو نظریہ قائم کرنے میں کتنا وقت لگ گیا۔ یہ 22واں سال چل رہا ہے، ابھی بھی نظریہ مکمل طور پر لوگوں کے دلوں میں گھر نہیں کیا، ابھی بھی لوگ تبدیل نہیں ہوئے۔ جس طرح ہم نے لوگوں کو کہا کہ نرمی اختیار کرو، غصہ مت دکھاؤ، لیکن دکھاتے ہیں سب، میرے سامنے چپ رہتے ہیں، بعد میں تو میں کرتے ہیں جیسے وہ کرتے تھے۔ وہی حال ہے یہاں بھی۔ نظریہ کہ یہ سرکار کا مشن ہے، نہ تنویر ندیم کو دکھانے کے لیے کر رہا ہے، نہ ندیم اخلاق کو دکھانے کے لیے کر رہا ہے، نہ اخلاق انوار کو دکھانے کے لیے کر رہا ہے، نہ انوار حافظ فرید کو دکھانے کے لیے کر رہا ہے۔ سب سرکار کو دیکھ کے کر رہے ہیں، سرکار کی خاطر کر رہے ہیں۔ یہ نظریہ، یہ مشن ندیم کا نہیں ہے، یہ مشن امجد کا نہیں ہے، تنویر کا نہیں ہے، یہ مشن سرکار کا ہے تو میرا ہے۔ یہ میں مشن کروں گا تو یہ سرکار کا مجھ پر حق ہے، کوئی احسان نہیں کر رہا میں۔ یہ نظریہ۔ Amra TV, the place